سفیر ہے یہ، بدر منیر ہے یہ، روشن دماغ ہے یہ، روشن ضمیر ہے یہ، ان کی وفائیں پیاری، ان کی ادائیں پیاری، حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خواب دیکھا کہ ایک فرشتہ لکھ رہا تھا۔ پوچھا کیا لکھ رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے عاشقوں کا نام لکھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا میرا نام بھی ہے؟ فرشتے نے کہا تمہارا نام نہیں ہے۔ تو کہنے لگے ایسا کرو اللہ کے عاشقوں سے محبت کرنے والوں میں میرا نام لکھ دو۔ وہ فرشتہ کہتا ہے بہت اچھا، اور چلا گیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد خواب دیکھتے ہیں کہ فرشتہ اور کچھ لکھ رہا ہے۔ پوچھا کیا لکھ رہے ہو؟ کہنے لگا ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جن سے اللہ تعالی محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا میرا نام بھی کئی ہے؟ تو اس نے دکھایا جن سے اللہ محبت کرتے ہیں، تو اس صفحے کے سب سے اوپر ابراہیم بن آدم کا نام لکھا ہوا تھا۔ اللہ نے فرمایا جو میرے عاشقوں سے محبت کرتے ہیں میں ان بندوں کے ساتھ محبت کیا کرتا ہوں، اس لیے اللہ والوں سے محبت اللہ کی محبت ملنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ جب اللہ سے محبت ہوتی ہے اللہ کے نام سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا۔ یعنی اللہ رب العزت کی محبت ایک ایمان والا چاہے کتنا بھی گنہگار ہو، تھوڑی بھی ذرہ برابر بھی محبت ہوتی ہیں، اللہ کی وہ محبت اس کے ایمان کی حفاظت کرتی ہے۔ امریکہ میں ایک نوجوان مسلمان لڑکا تھا، دفتر میں کام کرتا تھا۔ دفتر میں کام کرنے والی ایک امریکن لڑکی سے اس کا تعلق بن گیا، اور اس کی محبت کا یہ تعلق اتنا بڑا، اس نے یہ محسوس کیا کہ اب میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو اس نے اس کے والدین کو پیغام بھیجا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے ماں باپ نے کہا کہ ہماری کنڈیشن ہے، یعنی ہم عیسائی ہیں، اگر آپ کو ہماری بیٹی سے نکاح کرنا ہے تو آپ کو اپنا دین چھوڑ کر عیسائی بننا پڑے گا، اور تمہارے ماں باپ سے قطع تعلق کرنا پڑے گا۔ کیا آج کے بعد ماں باپ سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کریں گے؟ آپ اپنے ملک واپس نہیں جائیں گے، جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں اس سے بالکل آپ ملا نہیں کریں گے۔ اگر آپ یہ سب شرائط پورے کر سکتے ہو تو ہم اپنی بیٹی کی شادی کر دیں گے۔ یہ اپنے جذبات میں اس قدر مغلوب الحال تھا کہ اللہ کے اس بندے نے یہ تمام شرائط قبول کر لی۔ ماں باپ سے رشتہ ختم، عزیز و اقارب سے رشتہ ختم، ملک سے رشتہ ختم، اور جس کمیونٹی میں رہتا تھا ان سب سے رشتہ ختم، دوست احباب ملنے جلنے والے، حتیٰ کہ یہ عیسائی بن کر عیسائیوں کے ماحول میں زندگی گزارنے لگ گیا، اور اس نے شادی کر لی۔ مسلمان بڑے پریشان، کبھی کبھی وہ اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے، مگر یہ ان سے ملنے سے بھی گھبرایا کرتا تھا کہ کبھی کہیں کسی کو دیکھ لیتا تو دور سے کترا جاتا تھا۔ لوگ بیلا آخر تھک گئے، کسی نے کہا کہ اس کے دل پر مہر لگ گئی، کسی نے کہا کہ مرتد ہو گیا، کسی نے کہا کہ اس نے جہنم خرید لی، کسی نے کہا اس نے بڑا مہنگا سودا خریدا۔ ہر ایک کی اپنے اپنے باتیں تھیں۔ 3-4 سال اسی حال میں گزر گئے، یہاں تک کہ دوست احباب سب کی یادداشت سے بھی وہ نکلنے لگ گیا، یعنی بھولی بسری چیز بنتا چلا گیا، سب کے دماغ میں سے اس کی یادداشت نکل گئی۔ ایک دن امام صاحب نے فجر کی نماز کے لیے جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ یہ نوجوان آیا، اس نے وضو کیا اور مسجد میں نماز کی صف میں بیٹھ گیا۔ امام صاحب بڑے حیران، ان کے لیے تو یہ چیز بالکل عجیب تھی۔ نماز پڑھائی اور اس کے بعد اس سے سلام کیا، پھر اس کو لے کر اپنے کمرے میں گئے اور محبت پیار سے ذرا پوچھا کہ آج بڑی مدت کے بعد آپ کی زیارت نصیب ہوئی۔ اس وقت اس نے اپنی حالت بتائی کہ میں نے اس لڑکی کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا، بہت کچھ میں نے اپنا ضائع کیا، لیکن جس گھر میں رہتا تھا میرے اس گھر میں اللہ کا قرآن رکھا ہوتا تھا، میں جب کبھی آ جاتا اس پر میری نظر پڑتی تو میں اپنے دل میں سوچتا یہ میرے مولا کا کلام ہے، یہ میرے اللہ کا قرآن ہے اور میرے گھر میں موجود ہے۔ میں اپنے نفس کو ملامت کرتا، اعمال تو میرے برے تھے لیکن دل مجھے کہا کرتا تھا کہ نہیں، جس کا میں کلمہ پڑھ رہا ہوں اس سے محبت ضرور کرتا ہوں، اس کی نشانی میں نے اپنے گھر میں رکھی ضرور ہے،
اسی طرح کئی سال گزر گئے۔ ایک دن میں آیا، حسب معمول میں نے گزرتے ہوئے اس جگہ پر نظر ڈالی تو مجھے قرآن نظر نہ آیا۔ میں نے بیوی سے پوچھا جہاں یہ کتاب ہوا کرتی تھی وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا میں نے گھر کی صفائی کی تھی اور اس میں غیر ضروری چیزوں کو میں نے جھٹک دیا۔ اس نے پوچھا اس کتاب کو بھی؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ وہ وہاں سے واپس گیا اور کوڑے میں پھینکنے کی جگہ سے اس کتاب کو اٹھا کر لے آیا۔ جب لڑکی نے دیکھا یہ بہت زیادہ اس کتاب کا احساس کر رہا ہے تو وہ بھی احساس کرنے لگی۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ بس میں اس کتاب کو رکھنا چاہتا ہوں۔ اس لڑکی نے جب یہ دیکھا یہ تو عربی میں ہے تو اس نے کہا کہ ہاں کوئی نہ کوئی اس کا تعلق اسلام سے ہے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو یا تو اس گھر میں یہ کتاب رہیں گی یا پھر میں رہوں گی، تمہیں اس میں سے کسی ایک کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوگا۔ وہ کہنے لگا جب اس لڑکی نے یہ کہا تو میرے لیے زندگی کا عجیب وقت تھا۔ میں نے اپنے دل سے پوچھا تو نے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ کچھ کر گیا جو تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آج تیرا رشتہ پروردگار سے ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا۔ اب تو فیصلہ کر لے، اب تو اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے یا اس پروردگار کو چاہتا ہے؟ جب میں نے دل میں یہ سوچا تو دل نے یہ آواز دی نہیں نہیں، میں اپنے مولا سے کبھی بھی نہیں کٹنا چاہتا ہوں۔ میں نے لڑکی کو طلاق دی اور میں نے دوبارہ کلمہ پڑھا اور اب میں ہمیشہ کے لیے پکا مسلمان بن چکا ہوں۔ سوچئے اتنے غافل مسلمان کے دل میں بھی اللہ رب العزت کی محبت کا بیج موجود ہوتا ہے۔ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا ہے جب دل ہی بجھ گیا۔